پاک ہے وہ ذات جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دوستو، اگر محبت بڑھ سکتی ہے تو نفرت کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان آپس میں محبت بڑھا لے تو نفرت کم ہو جائے گی۔ مگر ہماری نفرت فروع آتی ہے۔ جیسے بات ہو رہی تھی کہ انسانوں کے آپس میں اختلافات ہیں، اس اختلافات کو مٹانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تدبر سے کام لینا پڑے گا۔ جیسا کہ صلات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ رب تعالیٰ کے جتنے بھی بندے آئے ہیں خاص الخاص سب صلات قائم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ، ہارون علیہ السلام بھی صلات قائم کرتے تھے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ صلات قائم کرو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی صلات قائم کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلات قائم کرتے تھے۔ مگر یہ بات تو واقعی طے ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب صلات قائم کرتے تھے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صلات بھی قائم کرتے تھے۔ اب وہ انبیاء تو ہمارے سامنے اب نہیں آئیں گے کہ وہ صلات کیسے قائم کرتے تھے، مگر ہمارا آپس میں تھوڑا سا صلات قائم کرنے میں یا نماز پڑھنے میں طریقوں میں فروعاتی فرق ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ کوئی ہاتھ ادھر رکھتا ہے، کوئی ادھر رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول لیتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی طریقہ کار کسی کا ہے۔ اب سب یہی کہیں گے کہ ہمارے بڑے کوئی ان پڑھ تھے، وہ بھی مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے، عالم فاضل لوگ تھے۔ تو ثابت ہوا کہ سارے اپنے روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، اپنے اپنے آباء و اجداد کی بات کو کوئی نہیں جھٹلائے گا۔ اس وجہ سے یہ اختلافات ختم بھی نہ ہوں گے۔ کوئی اپنے کو برا کیسے کہے گا؟ اگر ہم مانا کہ ہم یہ تبدیلی نہیں لا سکتے، دوسرے کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں، نہ وہ مانے گا، کہ وہ اپنے بڑوں کو برا کو کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اس چیزوں کی ضد کی بجائے کہ ہاتھ کسی کے ایک طرز پر کریں، یہ اختلافات ہم نہ کریں،
اس کا یہ مقصد سمجھ لیں کہ صلاۃ پڑھنے کا مقصد کیا. ظاہری فروعاتی چیزیں اب تو یہ واپس نہیں ہوں گے، مگر اس کا مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں. ظاہری طریقے میں ٹھیک ہے فرق رہے، مگر اس کا مقصد دیکھیں کہ صلاۃ پڑھی کیوں جاتی ہے. جیسے حج کے ارکان ہیں تو حج سبھی کرتے ہیں. اسی طرح وہاں کہیں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دل میں دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ پورے بازو کھڑے کر کے کہتے ہیں اللہم لبیک. مگر یہ 19-20 چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا. کسی کا حرام 2 انچ اونچا ہے، کسی کا نیچے ہے، اظہار سے نہیں فرق پڑے گا. اصل بات ہے کہ وہ حج کرنے گیا، عبادت کرنے گیا، اس کا مقصد ملنا چاہیے. اس کے مقصد کے بارے میں اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ بوڑھا یا جوان آدمی بھی اگر حج کر کے آئے تو اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. اس کیفیت کو دیکھنا پڑے گا. حج تو سبھی کرتے ہیں، اس کیفیت کو دیکھنا پڑے گا کہ جب انسان اگر ایسا ممکن ہے کہ 50 سال کا آدمی حج کر کے اگر قبول ہو جائے تو وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو اس کام کو دیکھیں کہ وہ کام کیوں کیا. وہ صفات حاصل کرنے کے لیے کہ بچے کو نہ لالچ جیب کی ہوتی ہے، نہ بچے کو کنگھی کر کے کسی کو دکھانا ہوتا ہے، نہ بینک بیلنس کی فکر ہوتی ہے. سب کے ساتھ خوش، کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں، کسی کھانے پہ نہیں جھگڑنا، کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی کے دیکھ کر حسد پیدا نہیں کرنا. جب یہ تعریف انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے حج کرنے کے بعد تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے. انسان کے اندر ایک پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، معصومیت پیدا ہو جاتی ہے، نہ دیکھنا نہ دکھانا، ایک صفت پیدا ہوتی. اسی طرح زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، وہ دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے. روزہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے. روزہ تو سبھی رکھتے ہیں. یہ اختلاف نہ کریں کہ کسی کا 5-10 منٹ بعد میں کھولتا ہے، کسی کا 10 منٹ پہلے کھولتا ہے، کسی کا اور 5 منٹ پہلے کھول جاتا ہے. ان اختلافات کو بھول جائیں. اس چیز پہ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں کہ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے، پچھلے ٹائم اس کو بھوک پیاس لگتی ہے تو اس کو بھوکے کا احساس پیدا ہوتا کہ یار میں نے تو شام کو کھا لینی ہے پیٹ بھر کر، ابھی میرے یہ حالت ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا شام کو یا کم ملتا ہے. ایک احساس پیدا ہوتا ہے. وہ جو احساس پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے روزے کا وہ مقصد ہو. تو ہمیں مقصد حاصل کرنا کہ جو کام کرتے ہیں ہمیں وہ مقصد مل جائے. اسی طرح صلاۃ
جس کو ہم نماز کہتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ اختلافات نہ کریں، اس لیے کہ اس سے نفرت پھیلتی. اس کو بلا کر یہ دیکھیں کہ مجھے آپس میں محبت ہونی چاہیے، مجھے فروعاتی فعلوں پر اتنا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں کہ صلات کا مقصد کیا ہے. اکثر کہا جاتا ہے دنیا میں فساد پیدا نہ کرو، صلات قائم کرو. ایسے ہی جب انسان صلات پڑھتا ہے یا قائم کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے رب کو پانا. یعنی کہ میں رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں. رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلات قائم کی جاتی ہے. تو اس میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو نہ دیکھیں وہ دوسرا کیسے پڑھ رہا ہے. اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ میرا تعلق کتنا آگے بڑھ رہا ہے. کیا رب اچھا لگ رہا ہے؟ کیا رب کے پاس جانے کو جی بھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا رب سے ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ کہ فقط خوف ہی آ رہا ہے؟ شدید ہو بلا بھی ہو سکتی ہے. اپنے آپ پہ غور کرے کہ یہ بے ہی برے کاموں سے روکتی ہے. اپنے اندر دیکھے میں روک رہا ہوں تو سمجھو مجھے نماز کا مقصد حاصل ہو رہا. میں چوری دیکھنے سے، چوری کرنے سے پرہیز ہو رہا ہے، پہلے کی نسبت بہتر ہو رہا ہے. جب ہم غور کریں گے، تدبر کریں گے تو کسی سے نفرت نہ رہے گی. تو اپنی اپنی فکر کر کے غور کریں کہ جو میں فعل کیا ہے، صلات قائم کی ہے، اس کا مجھے حاصل وصول کچھ ہوا؟ نہیں تو مزید کوشش کرتے جائیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. جیسے اکثر فرمانا آتا ہے کہ جب بھی مسلح پر آؤ، عبادت کے لیے آؤ، تو دل سے اصل دنیا نکالنی ہوتی ہے. جیسے لفظ آتے ہیں کہ دنیا سے کٹ جاؤ، اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو نکالو، دل کو صاف کرو، لالچ طمع کو باہر نکالو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبت دل میں اترنا شروع ہو جائے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، جیسے فرمایا جاتا کہ آپ نے صلات میں کوشش کر کے اپنے رب کو سامنے پاؤ کہ آپ اس کے دربار میں کھڑے ہیں. محسوس کرو کہ میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں. بلکہ فرمان تو ایسا ہے کہ رب کو سامنے پاؤ. اگر ابھی نہیں پا سکتے تو کم از کم اتنا ضرور محسوس کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ صلات سے یہ چیزیں حاصل کرنی، مقصد لینا، حاصل کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فروعات سے جھگڑا نہیں کرنا. جیسے اکثر فرمایا جاتا ہے، فرمان ہے کہ مومن آپس میں رحم دل ہوتے. اب غور کرو، جب ہم اختلاف کرتے ہیں اس وقت دوسروں پر رحم کر رہے ہیں. کبھی سوچیں؟ ثابت ہوگا، غور کرنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو ہم سارا کچھ کر کے بھی، اتنی محنت کر کے بھی کہیں اس کے کنٹرول میں نہ آ جائے
جو انسان کے اندر نفرت پیدا کرتا، تکبر میں کا پیدا کرتا، غصہ پیدا کرتا ہے، آگ نکلتی ہے، سینے میں آگ نکلتی ہے. کبھی ہم اس آگ والے کے گھیرے میں نہ آ چکے، اس بات پر تدبر کریں، کیونکہ عموماً ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ صفات حاصل کرنی ہے، رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی مخلوق سمجھ کر سب سے محبت کرنی ہے. تو صلات کے فروعاتی نظام پہ پریشان نہ ہو، اس کے مقصد کو دیکھیں، مقصد سے ہو کہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا پھر پریشان ہو جائے کہ مجھے مزید بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. اگر میرے اندر نفرت کی آگ جب پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لو ابھی ایمان داخل نہیں ہو رہا، مومن نہیں ہوا. جب مومن ہو جاؤں گا تو مجھے پریم ہو جائے. تو اس لیے دوستو انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، نفرت کے بیج نہیں بونے چاہیے. اگر نفرت ہو رہی ہے تو مزید اپنی اصلاح کریں. انسان غور کرتا رہے، آرزو کرتا رہے تو ایک دن سمجھ آ جائے گا. اب ہم نے بڑوں کی باتیں کو پکڑ لیا ہوا ہے کہ میرے بڑے نے یہ کہا تھا میں ویسے کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں اختلاف کیوں کریں، بلکہ اختلاف نفرت سے ہم اپنے بڑوں کو بدنام کر دیتے ہیں، ان کے نام کے گروہ فرقے بنا کے ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں پر تدبر کریں کہ اس سے مجھے فائدہ حاصل کیا کرنا ہے. یہ صلات ایک بہت بلند مراج پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. یہ تو رب سے ملاقات ہے، رب سے باتیں ہیں، اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. تو بس دوستو آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ دلوں میں وہ کرودھ، نفرت، لالچ کسی طریقے سے باہر نکل جائے. اگر صلات قائم کر کے بھی مجھے نفرت ہو رہی ہے کسی سے تو مجھے اپنے آپ پر تدبر کرنا پڑے گا. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اب اصلاح نہیں ہوں گے. سیانے لوگ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جہاں رب کا احکامات آ جائیں پھر کوئی بڑا نہیں رہتا، پھر ایک ہی بڑا ہوتا ہے جو اللہ اکبر ہوتا ہے، پھر اسی کا فرمان پہ قائم ہونا پڑے گا. پھر اپنے بڑے نہیں ہوتے. اور رب تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ایسے گمراہ لوگوں کو، جیسے وہ اکثر کہا جاتا ہے منافق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، صلات قائم کرتا ہے، مگر وہ ڈاواں ڈول ہے، کبھی دنیا کی محبت کبھی اس کی محبت. وہ کہتا ہے پورے آپ دنیا میں تو زندگی گزار پر دنیا سے دل نہ لگا. تو دنیا سے دل کو نکالنے کے لیے ہم صلات قائم کرتے ہیں تاکہ دل سے دنیا نکلے اور میرا دل رب کی طرف چلا جائے. تو مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں، ظاہری اختلافات نہ کریں.
نفرت کریں گے تو وہ بھی بڑھتی جائے گی، محبت کریں گے تو وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ اگر محبت بڑھا لیں گے تو نفرت کم ہو جائے گی۔ پورا کوئی نہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے، وہ بڑھنا چاہیے ہر آدمی کا حق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان دے، محبت سے ہی اطمینان ہوگا، نفرت سے نہیں ہوگا۔ پیار سے، خلوص سے، مخلص ہو کر کام کرو۔ بلکہ سیانے لوگ تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو، بے شک گھر کا کوئی کام کرو، گھر میں کوئی کام کرو تو اس کو سمجھ کر کرو۔ جب سمجھ کر کریں گے تو اس کا بہت جلد حاصل وصول ہو جائے گا، پھر وہ بہت زیادہ دیر وہ چیز گلے میں لٹکی نہیں رہتی، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ پریم سے، سکون سے سمجھ کر کرو گے تو پریشان نہیں ہوں گے۔ جلد بازی ہمیں پریشان کرتی ہے، ایک دم اندر سے آگ جلانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے مثال پر کوئی آدمی ہے، دو آدمی سفر کر رہے ہو تو ایک ہر جگہ رش میں پریشان، اشاروں پہ پریشان، کوئی آگے سے گزر جائے تو پریشان، وہ پریشانیوں میں سے اپنے آپ کو کھینچو تانی میں رکھتا ہے۔ ایک آدمی آرام سے سفر کر رہا ہے، سفر تو دونوں کا پورا ہو رہا ہے، منزل پہ تو دونوں چلے جائیں گے، مگر ایک اپنے آپ کو کوستا ہوا جائے گا، دوسرا امن سے جائے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر آگ جل رہی ہے جلد بازی کی۔ اگر وہ سمجھ کے جاتا ہے یار یہ زندگی مجھے بار بار نہیں ملنی، نہ میں کسی کو گاڑی ماروں، نہ میں خود گر جاؤں، بہتر ہے سکون سے مجھے سفر پار کرنا، اگر میں 10 منٹ پہلے وہاں چلا جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ جیسے کئی لوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہو تو بار بار گھڑی دیکھیں گے، بار بار گھڑی دیکھیں گے۔ اگر وہ دوسرا آنے والا ڈیوٹی والا 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، کیا 5-10 منٹ میں گھر میں جا کے کیا کر لو گے؟ اپنے اندر کو سکون نہیں دینا، ایسی کوسنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر وہ آگ پیدا ہو جاتی ہے غصے تکبر والی، تو پھر انسان پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے، بات بات پر غصہ، بات بات پر طیش آئے۔ مومن کے دل میں نور اور محبت ہوتی ہے، وہ ہر کام کو سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو دوستو آگے بڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خوش رہو، محبت کرو، کوشش کر کے اپنے اس صفات کو نکالیں، باقی آپ کی مرضی، گزارو وقت، گزارو، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔